حضرت سلمان علیہ السلام کی کہانی جب انہوں نے ایک ملک کی حکومت کرنے والی ملکہ سے شادی کر لی۔ کہانی کافی دلچسپ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبن یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانیاں ہوئیں۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ نے ملک سبا کے نام ایک رکا لکھا۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر شروع کی، یہ خط سلمان کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پہ غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے اللہ کی فرما برداری کرو، عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولا کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو دیا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلمان کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں انہیں طوائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں کہوں گی وہ پیغمبر ہیں، پیغمبروں کو مال و دولت کی نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوتی ہے۔ میں اسے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے کا سامان تیار کیا اور اپنے وزیر کو حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت سلمان علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں تھا جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کر دیا تو میں لشکر لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو ملک کی روانگی کی خبر مل چکی تھی تو آپ نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پل جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی تو جن تخت سمیت ملکہ سبا کو یہاں لے کر پہنچ گیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہر میں بہہ رہی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سائل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پنجے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش پہننے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں سلمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلمان پر ایمان لائی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ تھینکس فار